اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس عقائد کی نشست میں آج ہم حاضر ہیں۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں مختلف عقائد کا ذکر کیا۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں عقائد کا ذکر کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ کفر سے بچ جائے۔ یعنی ان باتوں کا بندہ مومن کو علم ہونا چاہیے کہ نبی میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں اور کون کون سی باتیں نبی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا علم ضروری ہے تاکہ انسان کفر سے بچ جائے۔ جو صفات پائی جاتی ہیں ان کا کہیں انکار نہ کر دے، تو جو نہیں پائی جاتی ہیں ان کو کہیں نبی میں شمار نہ کر لے۔ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا، اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ کے ذریعہ سے آیا یا خود نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، کوئی نبی عورت نہیں، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ نبی جو ہیں وہ صرف اور صرف مرد ہوتے تھے۔ عبادت ریاضت کے ذریعہ سے آدمی نبی نہیں بنتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں عبادتیں کرتا رہوں اور میں نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت جو ہے یہ وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس میں نبوت کے اوصاف رکھتا ہے۔ اس میں کسی بھی آدمی کی کوشش نہیں چلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے نبی بنتا ہے۔ کوئی بندہ جتنی بھی عبادتیں کرے وہ نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہوتی، نبوت عطائی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، ایسا کوئی عمل جو ہے، ایسی کوئی بات نبی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اتنی عقلیں عطا فرمائی ہیں۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، ایسا بندہ بھی کافر ہے۔ نبی اور فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ گناہ کا صدور جو ہے ان سے محال ہے، اور ہمارے لیے حکم ہے کہ گناہ کا صدور ممکنات میں سے ہے۔ ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ فرمایا، معصوم فرمایا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ بھی محال ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی وہ نبی علم بتانے میں بھول گئے، ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ گمراہ ہے، کافر ہے۔ انبیاء سے بھول ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے ان کو تمام کے تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا یہ گمراہی ہے اور بد مذہبی ہے۔ 12 امام 14 معصوم لوگ کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آل رسول سید جو ہے وہ سبھی امام ہوتے ہیں،
12 کی تخصیص نہیں، ہمارے ہاں 12 کی تخصیص نہیں، اور 12 میں بھی انہوں نے وہ رکھے ہیں جو صرف اور صرف حضرت امام حسین پاک کی اولاد ہیں۔ حضرت امام حسن پاک کو بھی 12 اماموں میں سے بھی نکال دیا ہے۔ تو یہ ایک رفضیت کا ایک ایجنڈا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی امام، کوئی ولی جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا۔ 12 اماموں یا 14 معصوم جو کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، 14 معصوم جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، اور کسی بھی بڑے سے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرماتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم صفت جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں کی ہے اور نبیوں کی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں، یعنی انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ افضل ہیں، فرشتوں سے بھی انبیاء افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔